بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو سب سے پہلے وہاں پر مسجد تعمیر کی گئی۔ اس کے بعد وقت آیا کہ لوگوں کو نماز کے لیے کس طرح جمع کیا جائے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ ایک آگ روشن کی جائے، اور جب آگ روشن ہوگی تو لوگ دیکھ کر سمجھیں گے کہ نماز کا وقت ہو گیا اور مسجد کی طرف آ جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر منع فرمایا کہ یہ مجوسیوں سے جو ہے وہ مناسبت ہو جائے گی، مطابقت ہو جائے گی اور ان کی طرح کا کام ہو جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہتر نہیں سمجھا۔ ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق یہ ملتا ہے کہ یہود و نصارہ جیسا طریقہ کار نہ بناؤ، یعنی ان کی طرح کا طرز عمل ہمارا نہیں ہونا چاہیے، ان کے پیچھے ہم نے ان کو فالو نہیں کرنا۔ اور اسی طرح جو بھی غیر مسلم ہیں، مشرک ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مطابقت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے کے جب گئے، تو اس سے پہلے ایک حدیث میں درمیان میں کوٹ کر دوں، جب حضور مدینہ طیبہ تشریف لے کر گئے تو وہاں پر لوگ عاشورہ کو روزہ رکھتے تھے، یعنی 10 محرم کا روزہ رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بتایا گیا کہ 10 محرم کو یہ روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ افضل ہے، لیکن ہم ایک اور روزہ بھی ساتھ ملائیں گے، یعنی 9 کا روزہ رکھیں گے اور ساتھ 10 کا رکھ لیں گے، یا 10 اور 11 کا روزہ رکھیں گے، تاکہ نصارہ کے ساتھ ہماری مطابقت نہ ہو، مناسبت نہ ہو، کسی طریقے سے بھی یہ نظر نہیں آنا چاہیے کہ ہم ان کی پیروی کر رہے ہیں۔ اسلام اس چیز سے منع کرتا ہے، بلکہ اسلام کو لوگ فالو کریں، ہمیں جو ہے وہ کسی کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اگر ہم آگ جلائیں گے اور لوگوں کو آگ جلا کر نماز کے لیے بلائیں گے تو یہ کام ٹھیک نہیں ہے، بلکہ کوئی اور طریقہ کار اختیار کیا جائے۔ تو بالآخر حضرت فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ نماز کے لیے کوئی بلند آواز سے ندا کرے، کسی طریقے نماز کا کوئی لفظ آ جائے، جملہ بولا جائے، لوگ جمع ہو جائیں۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز زیادہ بلند تھی، تو پھر انہوں نے آواز لگائی الصلاۃ جامعہ، یعنی آؤ نماز کے لیے جمع ہو جاؤ، نماز کھڑی ہونے والی ہے۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آواز لگاتے اور لوگ جمع ہو جاتے۔ کچھ عرصہ یہ چلتا رہا۔ حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں جو ہے وہ آذان کے الفاظ ملے، اور آپ نے خواب دیکھا اور وہ الفاظ آپ نے سیکھے، اور صبح وہ خواب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر سنایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہی وحی آ چکی تھی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تم نے خواب دیکھا ہے یہ بالکل حق ہے، سچ ہے، اور یہ وہ الفاظ بول رہا ہے یہ بالکل ٹھیک ہیں، اسی طرح ہی الفاظ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب بعد میں آ گئے، تو انہوں نے بھی یہی الفاظ آ کر جو ہے وہ عرض کی، اذان کے جو آج یہ اذان پڑھی جاتی ہے، یعنی اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ جو الفاظ ہیں یہ چند صحابہ اکرام نے بھی دیکھے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ حضرت بلال کی آواز بلند بھی ہے اور نرم بھی ہے، تو اس کو بولو کہ جو ہے اس کو بلکہ سکھاؤ یہ الفاظ اذان کے، وہ اذان کے لیے لوگوں کو بلایا کرے اور وہ اذان پڑھا کرے۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اذان پڑھنا شروع کی، اور اس طرح اذان کی جو ہے وہ ابتدا ہوئی۔ لیکن اس سے ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ حضرت بلال کو کہا گیا، یعنی ان کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی۔ تو آج ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے جس کی آواز سب سے زیادہ بلند ہو اور شیریں ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کی کتابیں اگر آپ اٹھائیں تو ملتا ہے اذان کے سبق میں ابتدا میں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بلند بھی تھی اور نرم و شیریں تھی، یعنی جس میں مٹھاس ہو۔
تو آج زیادہ ضرورت ہے کہ اذان کوشش کرے وہ آدمی پڑھے کہ جس کی آواز میں مٹھاس ہو، اور لوگ جو ہے وہ اپنے کام کاج چھوڑ کر اسلام کی طرف، نماز کی طرف متوجہ ہوں، اور وہ اپنے سارے کام چھوڑ کر نماز کی طرف، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی اذان پڑھنے والا جو ہے وہ اس طرح اذان پڑھے کہ لوگ قریب آنے کی بجائے دور ہونا شروع ہو جائے۔ ویسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بڑا پیارا ہے، لیکن اذان کوشش یہ کریں، مؤذن ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی آواز پیاری ہو اور جس کی آواز میں مٹھاس ہو، اور جب وہ اذان شروع کرے اور پڑھے تو لوگ کشاں جو ہے وہ چلے آئیں، کھچے چلے آئیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔